وہ شخص جس نے 950 سال ایک قوم میں گزارے اور دعوت توحید کا کام کیا، اس کے باوجود گنتی کے 78 یا 80 کے قریب لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے۔ اور جب اتنی لمبی دعوت و تبلیغ کا کام کوئی شخص کر چکا ہو تو وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے کہ اے اللہ، جو تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو بچائے گا اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے ان کو ہر اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کر کے سچائی ان پہ واضح کر دی ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے سچائی قبول نہیں کی، لہٰذا انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ جہاں تک سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، جو انسانیت میں آدم ثانی کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے آدم، کہ ان سے پہلے انسانیت تباہ و برباد کر دی گئی، جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہوئے، تو انسانیت کا سلسلہ ان سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا۔ نوح علیہ السلام کے حالات زندگی قرآن حکیم میں بہت زیادہ صورتوں میں آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر بھی خود نوح نام کے اوپر بھی ایک سورت موجود ہے، سورہ یونس کے اندر بھی ذکر گزر چکا ہے، اور کئی ایک صورتوں میں بھی آئے گا، لیکن سب سے زیادہ تفصیلی حالات قرآن حکیم میں سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جس صورت میں آئے ہیں وہ یہی صورت ہے۔ اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اچھا، انبیاء اکرام کا جو منصب ہے بنیادی وہ تذکیر ہی ہوتی ہے، ڈر سنانا ہے۔ خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے جو بات کو قبول کر لیں۔ انبیاء کا جو منصب ہے وہ خوشخبریاں سنانا نہیں ہوتا، ڈر سنانا ہوتا ہے، اور اس ڈر کو جو ایکسپٹ کر کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیں ان کے لیے وہ بشیر ہوتے ہیں۔ جو پرائمری دعوت ہے نا، وہ ڈر سنانا ہے، نصیحت کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے وہ ڈر سنائے گا۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ڈر سنائیے، نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ لہذا یہ جو بعض لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کوئی جنت کی باتیں سنائیں، کوئی حوروں کی باتیں سنائیں ہمیں، یا آپ ہر وقت ڈر کیوں سناتے ہیں؟ تو قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ہے ہی ڈر ہے، اور جو واقعی اللہ سے ڈر گیا نا، دنیا میں تو کہتے ہیں ڈر گیا تو مر گیا، نہیں، جو ڈر گیا وہ پار لگ گیا، جس نے خدا کو سیریس لے لیا۔ اب دیکھیں یہ انبیاء کرام کی دعوت جب کبھی بھی آئے گی یہ اسی سے سٹارٹ ہوگا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ڈر کیا ہے؟ کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہستی تم سے قیامت کے دن پوچھے گی جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، تم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اپنی مرضی کی گزارے گا۔ وہ ظاہر ہے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو آپ چاہیں گے، یعنی آپ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یا یہ الفاظ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو
کسی کو سوائے اس کے. تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے. بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے. تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس. حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب جو پورا دین ہے. حلال و حرام کا فرق کرنا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی عبادت. عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ہے عبادت. تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. بے شک مجھے تو خوف ہے تم پر کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے. اس عذاب سے مراد وہ عذاب بھی ہے جو رسولوں کا انکار کرنے کے سبب دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس سے مراد وہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے امت کی تعلیم کے لیے کہلوائی گئی 3 دفعہ، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، یعنی قیامت کے دن کا. تو یہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کر کے امت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو امت سمجھ جائے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں اپنے ساتھ، اب یہ نہیں پتا کہاں لے کے جائیں گے، لیکن قرآن کی تعلیمات تو بالکل اس سے مختلف ہیں. بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان. اور یہ کوئی بات غلط بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے. یہاں پہ بعض لوگ ان آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کافروں کا عقیدہ تھا نبی کو بشر کہنا. تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو واضح کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. سورۃ الفرقان میں آیا کہ یہ کیسا نبی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے. تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا بابیوں والی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پہلے بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے. تمام انبیاء کو بھی موت آ گئی. تو یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کا ڈینائل قرآن میں نہیں آیا بلکہ اس کی تائید آئی. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجیں گے. تو یہ کون سا اعتراض ہو گیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے؟ بھائی انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بناتے ہیں نا تو پھر یہ کسی اور مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. اور وہ مغالطہ کیا ہوتا کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ پیٹ درد ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا کہ سر درد کی کتنی مشقت ہوتی ہے؟ رزق کمانا کتنا مشکل کام ہے؟ وہی گل آٹا گندنا ہلدی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی کام کرے تو کیڑے نکالنے والے اس میں بھی کیڑے نکال لیتے ہیں. تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے. تو یہ ہمیشہ اعتراض وہ کافر کرتے تھے کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا. تو بھائی یہ فرق تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنما کے طور پر چنا ہے، ان کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی کا نازل ہونا یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. لیکن ہے وہ انسان، جبھی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے.
وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یہ ایک جینون اعتراض بنتا تھا ان کا، کیونکہ سردار جب بول رہے ہیں تو وہ تو کمی کمین لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے، جو ان کی نظر میں چھوٹے سٹیٹس کے یا غریب لوگ ہوتے تھے. دوسرا وہ یہ الزام لگانا شروع ہو گئے نوح علیہ السلام کے اوپر، ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، دوسرا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو نہیں کر رہے، مگر ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، یعنی آپ کی پیروی کرنے والوں میں کوئی بڑے سردار نہیں ہیں، غریب غریب لوگ ہیں جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. یہ بھی نیچرل چیز ہے بھائی، امیر لوگوں نے کیوں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا ہے؟ غریب بیچارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے دنیا میں، اس کے لیے ویسے ہی بڑی مصیبتیں ہیں، آلام ہیں. ایسی صورتحال میں وقت کا پیغمبر جب انہیں ایک امید دلاتا ہے کہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہوگی، تو غریب کی دنیا تو ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعوت ہے بھی سوٹیبل. اسی لیے دیکھیں نبی الاسلام کے اوپر بھی غریب غریب لوگ ایمان لے کر آئے تھے، سردار تو نہیں لے کے آئے ایمان. وہ تو آخر میں جب انہوں نے غلبہ دیکھا تو قبول کر لیا. اوورآل سارے غریب ہی لوگ تھے اور انہی کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. وہ جو صحیح بخاری کے اندر کیسر روم اور ابو سفیان کا مکالمہ ہے، جبکہ ابھی حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس میں بھی کیسر روم ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ نبی کی پیروی کرنے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، وہ تو غریب غریب. انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، غریبوں نے قبول کرنا ہوتا ہے. امیروں کو تو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ ہمارا ایک کمپیٹیٹر آ گیا ہے، وہ تو انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں جتنی انبیاء کی دعوت آئی ہے نا، سب میں یہ آئے گا کہ قوم کے سردار کھڑے ہو گئے. اچھا سرداروں سے پوچھا جائے کہ تانوں کی نے وچ کھڑپینچ بنایا، تسی کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے ان کی بادشاہ سٹیک پہ لگتی تھی نا، کیونکہ نبی کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اسے صرف اپنا دنیاوی پیشوا نہیں مان رہے، روحانی پیشوا مان رہے ہیں. لہذا جو ان کے فالوورز کی کمٹمنٹ ہے نا، وہ سردار کے انڈر جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ سردار کی تو دولت کی وجہ سے یا اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. نبی جب اپنی دعوت بلند کرتے ہیں تو ان کی تو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بات قبول کرتے ہیں. تو لہٰذا سب سے زیادہ سٹیک پہ چودراہٹ جس کی لگتی ہے وہ قوم کے سردار ہی ہوتے ہیں، اسی لیے سب سے پہلے وہ سامنے آتے ہیں. فرعون کے سردار جو ساتھ اٹیچ تھے، ان کو بھی فرعون کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں بھائی اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں پہ حکومت کریں اور تم لوگوں کو ختم کر کے یہ سٹیٹس یہ ویل کرنا شروع کر دیں. اصل میں جو سردار خود لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ انبیاء کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا اگر آپ فائنینشل سٹیٹس دیکھیں تو وہ بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو اعلان نبوت سے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جو فقر کی زندگی سے گزارتا تھا نا، وہ اسی لیے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ انہوں نے کوئی اس دین کے کام کے عوض کوئی معاوضہ طلب کر لیا یا انہوں نے اپنا سٹیٹس بڑھا لیا. بلکہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. اب یہ اس شخص کا حال ہے کہ جو جوانی میں مکے کی امیر ترین عورت کے خاوند ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اور ایک ڈائنامک لائف ہے، اور دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد وفات تک فاقے ہیں. حالانکہ اللہ نے وسعت بھی دے دی غزوہ خیبر کے بعد، خمس بھی رکھ دیا بیت المال میں، لیکن نبی الاسلام اپنے پاس جوڑتے ہی نہیں تھے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے. تو یہ ایک اسٹونشنگ حدیث ہے کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ساتھ کہ 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹن و ٹن نہیں ہے، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت ایک شام کے وقت، جو اس زمانے ایک بہت بڑا ایشو تھا. پھر بخاری مسلم میں حدیث، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر
بس یعنی موت نہ آ جائے فاقے کی وجہ سے، لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈنری کمائی والا معاملہ نہیں. کیونکہ جو دینی پیشوا ہے اگر وہ ایسی زندگی گزاریں جو امیر لوگوں کی زندگی ہے تو وہ کبھی بھی امتوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، کیونکہ امتوں کی اکثریت تو غریب ہی ہونی ہے. تو غریبوں کے لیے رول ماڈل کس طرح ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جسے دنیا کی ہر فیسلٹی اویلیبل ہو؟ ورنہ تو غریب لوگ کہیں گے بھائی تمہیں تو اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں پڑا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آئلی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی، جو اپنے مخالفین سے تکلیف اٹھانی پڑی، جو آپ کو فائنینشیل کرائسس رہے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی تان نہیں کر سکتا اس حوالے سے کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح ہیں. تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے. تو ہم تو نہیں دیکھ رہے اینو، مگر یہ کہ جتنے غریب لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تیری پیروی کر رہے ہیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہ ہم تمہاری ہستی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے اوپر کوئی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تم بہت ایکسٹرا آرڈنری انسان ہو ایز کمپیئر ٹو ہمارے. یعنی بظاہر وہی سارے کا سارا معاملہ ہے، جو ایک انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہی تمہارے اندر ہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اب وہی کا سلسلہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو نہیں ہوتا نا، وہ تو پیغمبر اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اس کو کوئی آؤٹ سائڈر تو آبزرو نہیں کر سکتا، تو وہ ایک انسان کی طرح ہی دیکھتے تھے. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ جواب دیکھیں کتنا انٹلیکچوئل جواب ہے، کتنا پرفیکٹ جواب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا. بس آپ نے یہ جواب آج بھی جو دین کا دائی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے عوض یہ جواب دے سکتا ہے تو وہ سمجھ لیں نبیوں کے طریقے کے اوپر ہے. اب مجھے بتانا ہے آپ نے کون سا دائی اس میں فٹ بیٹھتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ امت جب نبیوں والا کام کر رہی ہے نا، تو جو لوگ نبیوں سے بڑھ کر عزت اویل کر رہے ہیں اس امت کے اندر، علماء، ظاہر نبیوں نے تو اس طرح کی عزت تو اویل نہیں کی ہے کہ کسی نبی کے اجتماع میں 16 لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہو. رائے میں تو ہوتا ہے، ملتان میں تو ہوتا ہے. تو اس بڑے لیول کی عزت کے اتنے بڑے بڑے مجمع سامنے دیکھے ہو، یہ تو کسی نبی نے نہیں اویل کی عزت. تو یہ تو اویل کر رہے ہیں نا، پھر اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اس سسٹم کے. تو اگر کوئی دائی نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا اپنی امت کو، یا باقی پیغمبر دیتے رہے، یہ نہیں دے رہا تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں. نبیوں والا کام کر رہے ہیں اگر آپ ختم نبوت کی برکت سے جو اس امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو پھر بھائی پیٹرن وہی ہوگا. اب سنیں ذرا جواب. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بلا دیکھو تو اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندی، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، فعمیت علیکم، اور تم پر یہ چیز پوشیدہ ہے، تم اندھے بنے ہوئے ہو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، تم پہ یہ چیز مسلط کر سکتے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. اب یہ ایک جملہ دیکھیں، اس میں نوح علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے فلاں معجزہ کر کے دکھایا. معجزہ تو کوئی بھی نہیں کر کے دکھایا ہوا تھا. اگر دکھایا ہوتا تو نظر آ جاتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے رحمت پہ ہوں، اللہ نے مجھے روشن دلائل دیے ہیں اس شکل میں کہ میں نے توحید کا تعارف تمہارے سامنے رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی، اپنے پاس سے اس نے رحمت عطا فرمائی ہے. اس کے باوجود اگر تم اندھے ہو تو ہم تمہیں زبردستی تو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ آج تک ویلڈ ہے. آج بھی دائی کو یہ کہنا چاہیے. بلکہ نبی الاسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ
کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا. اندازہ کریں اس لیول کے اوپر. اس کے اوپر میں نے پورا مسئلہ 198 ریکارڈ کرا دیا تھا تفصیلی جب یہ آیات آئی تھی. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگا رہے ہوتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو بسبب اس کے جو اللہ نے قرآن مجھ پر وحی کیا ہے. یہ میں جو ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں. اچھا، آج بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے. ہم جب کبھی بھی کسی کے سامنے قرآن و سنت کی دعوت رکھیں اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں آپ کا تو کوئی مدرسہ نہیں، آپ کی تو کوئی مسجد نہیں، آپ کے تو کوئی مرید نہیں، آپ کی تو کوئی ڈگری نہیں، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات تک مجھے پہنچا دی ہے، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات جنہیں تم بھی مانتے ہو صرف عقیدے کی حد تک، اس پہ عمل نہیں کرتے، عمل تو بالکل اپوزٹ کر رہے ہو، تو اب بتاؤ اگر تم پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہو رہی کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت حق ہے تو تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے. ہم تو زیادہ سے زیادہ تمہیں بتا ہی سکتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے باوجود تم نے یا عبد القادر جیلانی مدد کہنا نہیں چھوڑنا، تو ہم یہ گھول کے تو تمہیں توحید نہیں پلا سکتے نا. ہم تو تمہیں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا سکتے ہیں. اس کے باوجود تم نے رفع الیدین شروع نہیں کرنا تو ہم گھول کے تو تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو آج بھی اس امت کے اوپر ان لوگوں پہ موجود ہے جو انبیاء کے پیٹرن پر انبیاء کی دعوت ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے. اگلا جو کلیم ہے نوح علیہ السلام کا، وہ تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، میں نے تو بچے بچے تک یہ بات پہنچا دی ہے، وہ سن لیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم دیکھو میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. یعنی آج کی ڈیٹ میں میری کوئی چندہ بک نہیں ہے، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جو میں اپنے ویڈیو کے اوپر ڈسپلے کراؤں کہ جی یہ درس سننے کے بعد آپ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیں. ایسا کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں یہ کون کہہ سکتا ہے کسی ایک بندے کا نام لے کہ یہ پلانٹ ارتھ پہ فلاں دائی ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے؟ آپ بندوں کے نام لیں ان کے، میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹ نمبر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، اور وہ کیا شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. سب کچھ اسی سسٹم سے انہوں نے حاصل کیا. آج جب ان کو باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ہماری گاڑیاں تو نہیں ہے، تو تنظیم کی ہیں. دیکھو کیسا انہوں نے، جس کو کہتے ہیں کتے کو حلال کرنے کے لیے. میں وہ کل ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بکرا ذبح کر رہا اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی جماعت کا امیر ہے خود بکرا ذبح کر رہا ہے. میں نے کہا یہ پوری زندگی بکرا خرید نہیں سکتا جو اس کی کوالیفیکیشن ہے، تو بکرا کہاں سے آیا؟ جن گاڑیوں میں یہ گھوم رہا ہے یہ پوری زندگی، اپنی پوری زندگی کی اپنے باپ کی تنخواہیں جمع کر کے نہیں خرید سکتا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ اے میری قوم دیکھو میں کو مال تو طلب نہیں کرتا اس کے، بس ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے. میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. اس کا جو اجر ہے، اس کا بدلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے. یعنی اس سے مراد ہے جنت میں ملنا ہے. ظاہر ہے انبیاء کرام دنیا میں تو ایک فقر کی زندگی گزار کے جاتے ہیں. اور اب دوسری بات جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں اہل ایمان جو ہے میرے ساتھ اٹیچ غریب لوگ، میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر سکتا. صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا. اندازہ کریں اہل ایمان اللہ کے نزدیک کتنے اہم ہے کہ اللہ تعالی کا پیغمبر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے سردارو تمہیں خوش کرنے کی خاطر میں اپنے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں انہیں دور نہیں کر سکتا غریبوں کو. یہ نبی علیہ السلام سے بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ آپ کے پاس غریب غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کدھر آگے ہمیں زیادہ سے ٹائم دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے ہو گیا، جب ایک نابینا صحابی آ گئے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن صرف چہرے مبارک کے اوپر
नागवारी के आसार है, आबसा व तवल्ला। तो अल्लाह ताला ने कुरान में नकल कर दिया। और अल्लाह तो किस लेवल के ऊपर उतर के समझा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग आए हैं इधर टाइम पास करने के लिए, उन्हें तो तुम तबलीग कर रहे हो, और जो शौक से आया है उससे रूगर्दानी कर रहे हो। दफा करो इनको, जाए जहन्नम में। यार चस्के लेने के लिए आए हैं फिर उठ के चले जाएंगे। जो अपने शौक से सीखने आया ना, उससे तुमने रूगर्दानी नहीं करनी, सीधी सी बात है। और यही तरीका होना चाहिए अंबिया वाला। लेकिन क्या ये उलमा के अंदर है? आप देखें अमीर लोगों का लंगर भी लादा होता है पीर खानों के ऊपर। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि एक जैसा लंगर खिलाते हैं, बिल्कुल आपको पता ही नहीं है। वो तो कभी आप उन लोगों के साथ गए हो ना, तो आप जिनको अमीर समझ के जा रहे होते हैं और वो आपके साथ दाल रोटी लंगर पे खा रहे होते हैं, वो उनकी नजर में अमीर नहीं होते हैं, वो तो शायद ही कोई नहीं होते। वो तो अमीर उनको समझते हैं कि जो अरबपति लोग हैं। छोटे मोटे तोड़े जेड़े अमीर लोग ने, वो तो उन्होंने नजदीक गरीब ने। उनके साथ कभी आप जाएं तो इनका लंगर का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है, इनका प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होता है। ये आपको स्टेटस भी का फर्क भी नजर आएगा। अमीर लोगों से ये लोग हाथ मिलाएंगे तो पूरी स्माइल के साथ, और गरीब लोगों के साथ मिला रहे होंगे, कैमरा इधर है इधर देख रहे होंगे। तकिया नहीं है फोटो और कि ना तो उन्होंने नंगा करा तो उलमा नु। इनका तकब्बुर देखा है आप लोगों ने? कभी किसी बड़े आदमी के साथ भी इन्होंने ये इस तरह तस्वीर खिंचवाई है कि देख रहे उधर हो और ऐसे करके सलाम ले रहे हो? नहीं। वो कभी गलती से ही ऐसा हो जाए नहीं होगा, इसलिए कि वो उन्हें पता है कि ये जमीनी खुदा है, हमने इनका एहतराम करना है। तो जब एक जमीनी खुदा दूसरे जमीनी खुदा का एहतराम करता है, फिर दोनों खुदा एक दूसरे के बेनिफिशियरी होते हैं। गरीब लोग तो शायद कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि देखो तुम्हारे कहने के ऊपर मैं गरीब लोगों को अपने आप से दूर नहीं कर सकता, नेवर, नॉट एट ऑल। अच्छा, ये सेम बातें रसूलुल्लाह के लिए भी आई हैं कुरान के अंदर। जब काफिर कहते थे कि इनको आप दूर करें, तो नबी अलैहिस्सलाम को तो यहां तक कहा गया कि आप इनसे फरमा दें कि इनका ना कोई मेरे ऊपर कोई एहसान है, ना मेरा इनके ऊपर कोई एहसान है, ये सब अल्लाह की रजा की खातिर आए हुए हैं। मैं किस तरह इनको असहाबे सुफा को अपने आप से दूर कर दूं? और अगर मैं ऐसा करता हूं, इसमें भी आएगा, मैं तो जालिमों में शुमार हो जाऊंगा। अल्लाह के नजदीक मरातिब का फर्क अपनी जगह, अंबिया और उम्मतों का, लेकिन जो बंदा ईमान ले आता है वो अल्लाह के नजदीक इक्वली अहमियत का हामिल है, इस एतबार से कि वो खुदा को रिस्पॉन्स करने वाला है। नबी कोई अपनी मर्जी से तो नबी नहीं ना बन जाता, नबी को तो अल्लाह चूज करता है तो नबी बनता है ना। वो अल्लाह किसी को भी चूज कर सकता है, लेकिन वंस कोई ईमान ले आता है तो अल्लाह ताला उनको वही प्रोटोकॉल देता है जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया हुआ है, इज्जत और एहतराम का। तो ए नबी, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं अहले ईमान को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, बेशक वो तो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं ए कुफार, ए काफिरों के सरदारों के तुम लोग हकीकत से नावाकिफ हो, तुम जहालत की जिंदगी गुजार रहे हो। व या कौमी मैं यंसुरुनी मिनल्लाह, ऐ मेरी कौम मुझे बताओ कि मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा। ये नूह अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू है। इन तरद्तुहुम, अगर मैं अपने पास बैठने वाले अहले ईमान को इस तरीके से धुतकार के उठा दूं यहां से, अफला तज़क्करून, क्या तुम इतना भी नहीं सोचते? अब मुझे बताएं, ये तो अंबिया का स्टेटस है, और सूफिया कहते हैं कि जी जनाब निगाह मार के मुरीद साड़ देता। और मुरीद कौन सा? दुश्मन मुरीद नहीं, जो वुजू करवाने वाला। हाँ, उसने लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी, और कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने निगाह मारी और जला के राख कर दिया। तो हम ये पूछते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया, हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं कि हम उनकी तरफ से कोई झूठी सफाई पेश करें कि उन्होंने नहीं किया होगा, हमें तो कोई किसी से इंटरेस्ट नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो 302 का मुकदमा होता है उनके ऊपर, यह फजीलत है। और अगर नहीं किया तो अल्लाह के हुजूर बरी है, ना मेरी तारीफ से उन्हें कोई अजर मिलने वाला है, ना मेरी बुराई करने से उनका मर्तबा कम होने वाला है। लेकिन मुझे यह बताएं, जो मुरीद आपको वुजू करवा रहा है और उसने टूटी किबला रुख नहीं रखी, तो यह क्या कोई शरई गुनाह है जो उसने किया है? और फिर कहते हैं कि बाद में उन्होंने
لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی بھی سیدھی کر دی. پہلے ہی لوٹے ال ویکھ لیندے, غصے ہی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا, بندہ مار دیا. اور یہاں انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے کسی ایمان والے غریب آدمی کو اپنے سے دور کروں. تو مجھے بتائیں, ان کے جو عبد القادر جیلانی ان آیات کی روشنی پہ انبیاء کے راستے کے اوپر ہیں یا شیطان کے راستے کے اوپر ہیں؟ یہ خود فیصلہ کر لیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اب یہ جو قرآن کی تشریح میں کر رہا ہوں نا, یہ نہ ڈاکٹر سرار کر سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر فرت ہاشمی کر سکتی ہیں, نہ مولانا مودودی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جرت کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کو جو پبلک کے اندر ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے, جسے پتہ ہی نہیں کہ گمراہی کا لیول کیا ہے اس امت کے اندر. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس آیت سے ایسے ہی گزر جاؤں, کیا ہے میری قوم, مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں اہل ایمان کو یہاں سے اٹھا دوں. جب تک میں آپ کو یہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کروں گا آپ کی, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بابے کس دین کے اوپر ہیں اور انبیاء کس دین کے اوپر ہوتے ہیں؟ لو جی, اگلی گل تو ویسے ہی نہیں تو ہضم ہونی. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں, میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں. لو جی, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, مسلح چکیا تو سونا ہے جی. وہ کشف المجموع میں لکھا ہوا ہے کہ علی اجمیری صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پیر بھائی تھے, وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ درخت کے اوپر چڑھے تو ہمارے پیر صاحب نیچے, تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو حجامت کے لیے پیسے چاہیے تھے, تو بس اللہ کی طرف انہوں نے بس آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی ہے. تو وہ کہتے ہیں جس درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا وہ درخت, اس کے ساری ٹہنیاں, اس کے سارے پتے, جڑیں بھی سونے کی ہوگی. ہاں نا, ہاں, یہ مصباحی صاحب سنا رہے ہیں اور یہ کشف المجموع میں لکھا ہوا ہے, سونا ہی سونا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نوح تم کہہ دو کہ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں, ولا اعلم الغیب, اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں, ولا اقول انی ملک, اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اس صورت میں ہم سے افضل ہوگا جب وہ کوئی نورانی مخلوق بن کے آئے. یہ کیا ہوا, یہ بھی انسان. اب دیکھیں وہ جو آیا تھا نا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا, اے نوح ہم تجھے تو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ نہیں آیا کہ تانوں کے پتہ میری شانہ. جواب یہ ہے کہ میرا کب دعویٰ ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں, یا میں غیب جان لیتا ہوں, یا میں انسان نہیں ہوں, میں فرشتہ ہوں. نہیں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم, اب پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے اہل ایمان جو ساتھ اٹیچ ہے. اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں, لن یؤتیہم اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا. یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ دنیا میں اگر اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے تو آخرت میں بھی بیچارے غریب ہی ہوں گے. اچھا, یہ بھی عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا سورۃ الکاف کے اندر. اور جو دو بندوں کی بحث آئی ہے, ایک اللہ کے ماننے والے کی اور ایک دنیا دار کی, تو اینڈ پہ جب وہ دلائل میں فیل ہو جاتا ہے نا, تو وہ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ نے تنو اتنے بھی غریب رکھا ہے, منو اللہ نے اتنے بھی دینا ہے, کچھ میرے اندر ویکیا ہے نا, اگر آخرت ہوئی تو مجھے وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا. یہ بھی ایک سٹیٹس ہوتا تھا لوگوں کے دماغ کے اندر. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظروں میں نچلے درجے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو خیر نہیں دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم, اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے. انی اذا لمن الظالمین, اور اگر میں ایسا کروں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں. یا اب یہ ایک ہی آیت ہے, یہ جتنے دعوے کیے ہیں نا, اگر میں یہ سارے کلیم کرتا ہوں تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا. اگر میں کہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں, میں غیب خود سے جان لیتا ہوں, میں فرشتہ ہوں, اور میں ان غریب لوگوں کو اپنے آپ سے اٹھا دوں یہ کہہ کے کہ تسی دنیا بھی ذلیل ہوئے ہو, آخرت بھی ذلیل ہوو گے, تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیم آیات اس سے زیادہ سخت انداز میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 نبی الاسلام کے بارے میں آئی ہے.
اے نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوں، باقی کس کا، مگر یہ کہ جو اللہ میرے لیے چاہے، اور نہ یہ کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا۔ اب ان ساری باتوں کا جواب لاجیکلی جب دیا نوح علیہ السلام نے، تو آگے سے جواب ذرا ان کا سنیں۔ قالوا یا نوح، وہ کہنے شروع ہو گئے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت جھگڑا ہم نے آپس میں کر لیا، بہت بحثیں کر لی کثرت کے ساتھ، چھوڑ ان ساری باتوں کو، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لا وہ عذاب اگر تو سچا ہے جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا، تو لے کے عذاب، گالی ختم، ایتھی کھلوتے ہیں اسی۔ اب اس کے جواب میں تو ہونا چاہیے تھا کہ اے دیکھ میں ہوں نگاہ مارنا وا، کوئی نہیں، جواب بالکل ڈیفرنٹ آ رہا ہے۔ یعنی یہ ایک رکوع بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس امت کی اکثریت کس عقیدے کو مانی ہوئی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب سنیں جی، قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ کہنا شروع ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا کہ عذاب لے آ، وہ تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا مینوں تے کٹ دیو وچوں، میں کہ تو عذاب لے کے آواں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے عذاب لے آئے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا جب آپ کے دانت شہید ہوئے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہیں۔ تو قرآن میں ہے لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی، وہی خالد ابن ولید مسلمان ہو گئے، اور جس زبان سے بدوا نکلی تھی اسی زبان سے کہلوایا گیا کہ یہ اب سیف اللہ ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی اس بات کی لاج بھی نہیں رکھی کہ چلو میرے نبی نے ایک بار بدوا دیتی ہے تو میں مور لا ہی دیواں۔ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ یہاں کے دڑی یہ بدوایا ہوا جی، اے بزرگاں دی مار پی گئی ہے، تو ہن منوں دسو انہاں سارے بزرگاں نو اور انہاں دے منن والے نو کدی مار پئی ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، اور میری کوئی مار نہیں چاہیے، نہ میں کسی کو مار دے سکنا، اللہ تعالیٰ مار دلواتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت تھی اس کے ذریعے 300 سال کی فرعون کی حکومت ختم کروا دی اور اس کے گھر میں اسے پالا۔ یہ اللہ کی جو ہے قدرت ہے، اس کے فیصلے ہیں، جب چاہے جو مرضی کرتے ہیں۔